اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. کا مولا آپ کب سے ہیں؟ کہ جب سے وہ ہے. کا مولا وہ کب سے ہے؟ کہ جب سے ہم ہیں. مگر نحنو، توجہ آخری آدمی تک، نحنو حالات الا ہوا نحنو نحن ہوا ہوا الا ہوا ہوا نحنو نحن. پس یاد رکھنا اللہ اور ہمارے درمیان کچھ تعلقات ہی ایسے ہیں، کچھ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے ہم بن جاتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے فطرت کا ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ماں باپ کے بغیر دنیا میں نہیں آتا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. اور چاہے یہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، بدھ مت ہو، پارسی ہو، کافر ہو، یا پھر ان لوگوں سے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان خود بخود دنیا میں آیا ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یعنی خالق کے انکاری ہو، سب اسی بات کے قائل ہیں کہ بچہ ماں باپ کے آپس میں ملنے کے بغیر دنیا میں نہیں آتا. لیکن ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ جہان والوں کو دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. جبکہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی بغیر باپ کے بھلا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ شاید اس بات کو نہ مانتے، مگر جو بات قرآن میں آ جائے اس پر تجسس کرنا یہ بھی کمزور ایمان والوں کی نشانی ہے. اب قرآن میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، جبکہ ان کی بیویاں بانجھ ہو چکی تھی. اب اس بات کو ہم نے مان لیا. کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. چونکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا بھلا کون ہے؟ لیکن پوری کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، اور وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو میرا اور آپ سب کا خالق، مالک اور داتا ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کے آپس میں ملنے کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. دوسری بات ذرا حیران کن اور آپ کو ضرور تجسس میں مبتلا کر دینے والی ہے کہ کیا بچہ بھلا ماں باپ سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے، واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ابھی ماں باپ جو دنیا میں آئے ہی نہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے بات سنی کہ بچہ ماں باپ سے پہلے ہی دنیا میں آ گیا؟ دیکھیے، عالم ارواح کی بات اور ہے، وہاں تو روحوں کا ذکر ہے. اور جائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی تاریخ گزر چکی، اس میں کوئی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہو کہ بچہ پہلے اور ماں باپ بچے کے بعد پیدا ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی ایک بھی ایسا واقعہ، اور نہ جانے کب سے انسانیت اس زمین پر بسنا شروع ہوئی، لیکن آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جس بشر نے زمین پر قدم رکھا وہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ تھی. ان کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے آباء و اجداد تک، پھر آج ہم تک پہنچا. لہٰذا اب دو باتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ماں باپ کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور کیا بچہ ماں باپ سے پہلے دنیا میں آ سکتا ہے. لیکن اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتلا دینا لازمی سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکاری نہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس نے اپنی قدرت کا ہی کرشمہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت کا انکاری نہیں بلکہ اقراری ہوں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن آج تک ہم نے ایسا نہیں سنا کہ بچہ ماں باپ سے پہلے پیدا ہوا. لیکن یہ معاملہ اس کے بالکل مخالف ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے سوال ہوا، مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے وہ ہے. فرمایا وہ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے ہم ہیں. اب ان کے نزدیک ان 14 کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی، اور باقی انسانیت کی تخلیق ان 14 نے خود کی، اور اس پر میں پہلے درس دے چکا ہوں. دوسری بات، ان کے نزدیک صرف امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہی نہیں جو تب سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بلکہ 14 کے 14 ہی تب سے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ جب سے یہ 14 ہے. لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا دعویٰ نہیں. اور سن لیجئے، یہ 14 کی 14 ہستیاں اللہ کی محبوب ہستیاں تھیں.
وہ تو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ اپنا قول ہے کہ جو بات قرآن و حدیث کے مخالف آئے اس بات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بتلاؤ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تو کیا اب امام صاحب خود اپنے قول اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں صرف شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے ہے جب سے اللہ ہے، یا اللہ تب سے ہے جب سے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کیونکہ اگر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو سمجھیے گا کہ بقیہ کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ دیکھیے خدا کی تعریف کیا ہے، پہلے قرآن سے پھر حدیث سے سماعت فرمائیے گا۔ خالق، مالک اور داتا کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ حدید کھولیے اور پہلی 6 آیتوں کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آپ کا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ چاہے تو بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھایا، لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو، کیوں؟ ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور نہ کسی بچے کو ان کے ماں باپ سے پہلے پیدا کیا، نہ ہمارے علم میں آج تک ایسی بات آئی ہے اور نہ ہی کوئی اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے ہے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اندھیری رات میں درخت سے جھرنے والے پتوں کی تعداد کتنی ہے وہ سب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے ہے، یعنی جب وہ تھا اس وقت کوئی نہیں تھا، اور جب کوئی نہیں تھا تب وہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب وہ ہوگا، اور جب وہ ہوگا تب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء۔ اللہ آپ اول ہے، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء۔ اے اللہ آپ سب سے آخر ہے اور آپ کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وانت الظاہر، اے اللہ آپ ظاہر ہے۔ فلیس فوقک شیء، اور آپ سے اونچی کوئی چیز نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ باطن ہے، آپ سے چھپا۔ اور یہ روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوا کرتے تو بلند آواز سے اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی جس وقت کوئی نہیں تھا اس وقت وہ اکیلا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، صرف 6 دنوں میں۔ کیا کسی نے آسمان و زمین کو بنتے ہوئے دیکھا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جب آسمان اور زمین بنائے جا رہے تھے اس وقت اس نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کوئی نہیں، کیونکہ اس وقت صرف میرا اللہ اکیلا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ ہم سب جب پیدا ہوئے تو اپنے اوپر چھت کے طور پر آسمان کو اور نیچے فرش کے طور پر زمین کو پایا، اور ایسا ہی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، غور کیجیے گا، پھر پوچھے گے میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہے، متکبرون کہاں ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پوچھے گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پوچھ چکے۔ پھر جب ساری مخلوق کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ قبض فرما لے گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمائے گے، لمن الملک اليوم، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ اور جب کوئی بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ بلا مردے بھی جواب دے سکتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دے گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کی۔ اگر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اب اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا تب تک انہیں بھی رہنا چاہیے، مگر قیامت کے دن کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا۔
لہٰذا تب تک تو وہ رہے نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک رہے گا یہ سوچنا آپ کو رحمان سے دور کر دے گا۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں باپ ہیں؟ نہیں، لم یلد ولم یولد۔ مگر جب ایمان ابو طالب کی بات آتی ہے تو دلیل وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق تایا تھے۔ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی بات آئے تو پیدائش کی جگہ کعبہ کو بتلایا جاتا ہے، والدہ کا نام فاطمہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ماں باپ صدیوں بعد پیدا ہو رہے اور بیٹا نہ جانے کب سے ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے ان کی پیدائش 13 رجب بتلاتے ہو، پھر ان کی پیدائش کا دن بھی مناتے ہو، ان کی وفات کا غم بھی، لیکن کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ کیا کوئی ٹھیک اندازہ لگا کر یہ بات بتلا سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ کوئی نہیں۔ اب صرف 2 باتیں ثابت کرواؤ، اور فوت شدہ کیسے ثابت کروا سکتے ہیں؟ میں ان کے سننے والوں سے مخاطب ہوں، صرف 2 باتیں ثابت کرواؤ۔ ایک یہ کہ وہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے، جو کہ ہم تب مانیں گے جب بات قرآن سے یا حدیث سے پیش کرو۔ دوسرا، کیا وہ والدین سے پہلے پیدا ہوئے، جو والدین صدیوں بعد پیدا ہو رہے ہیں؟ تو پھر یہ کام تم کرو کہ ان کے آباء و اجداد کا نام، ان کا حسب و نسب اور ان کے خاندان کا تعارف تاریخ سے مٹا کر دکھاؤ۔ مگر یہ بھی تم کر نہیں سکتے، کیونکہ ابو طالب کو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماننا یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر جب اللہ کا دل کرتا ہے اللہ یہ بن جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے یہ اللہ بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہی تمہارے خدا ہوئے۔ تو پھر یہ بات یاد رکھو، تمہارے خدا آج سے صدیوں پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا کہا تھا کہ جو تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان لے ان محمد قد مات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اور جو تم میں سے خالص یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ ان اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، زندہ ہے اور اس سے موت نہیں آئے۔ اب تمہارے خدا صدیوں پہلے شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارا خدا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ جس کی مثل کوئی نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی طاقت میں، وہ اللہ ہمارا ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تب وہ تھا، اور جب وہ تھا تب کوئی نہیں تھا، اور جب وہ ہوگا تب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا تب وہ ہوگا۔ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کا نماز جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھایا؟ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر نہیں دیا گیا؟ کیا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ کیا کربلا کے میدان میں جو حادثہ پیش آیا وہ کیا نقشہ پیش کر رہا ہے؟ اگر یہ 14 تب سے ہے جب سے اللہ ہے، تو پھر انہیں تب تک رہنا چاہیے تھا جب تک اللہ رہے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کب تک رہے گا۔ صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے، لہذا بات صرف یہاں تک ہے۔ اب ثابت کرواؤ کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اگر نہیں کہی تو پھر جو 2 سوال میں نے تم سے کیے ہیں اس کے جواب دو۔